شیخ عبد الباسط سلفی حفظ اللہ ورعاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جو ان کا عنوان ہے شیطان کے خفیہ چالیں اور ان کا حل، تو میں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تمام سامعین کو اپنے کلمات سے مستفید کریں. فلیتفضل فضیلۃ الشیخ عبد الباسط سلفی حفظ اللہ ورعاہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. تمام تعریفیں، حمد ثنائیں، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. اس کے بعد درود و سلام پیغمبر بے مثال آمنہ کلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو ایک بات سمجھائی ہے کہ دنیا میں تجھے بھیجا ہے عبادت کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تیرا ایک دشمن بھی میں نے پیدا کیا ہے. اس دنیا میں تیرا ایک دشمن ہے جس کا نام ابلیس شیطان ہے، اور اس نے کھلم کھلا دشمنی کا چیلنج کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کی دشمنی کب اور کہاں سے شروع ہوئی؟ جب انسان کو اللہ تعالی نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا. احادیث کی کتب سے ملتا ہے اس کو اس وقت ہی اس سے حسد تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، کوئی نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ زمین میں اتارے، وہ نہیں چاہتا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو یہ پتلے کو چیک کرتا تھا، کھٹکھٹا کے، کھٹکنے کی آواز آتی تھی تو یہ سمجھ گیا کہ یہ انسان اندر سے کھوکھلا ہے، یہ جلدی پھسل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. کیوں انکار کیا؟ تکبر کیا. تکبر کس بات کا کیا؟ کہ میں آگ سے ہوں، خلقتہ من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا میں اعلیٰ ہوں. آگ ہمیشہ جلتی ہے تو وہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی جب بھی چھوڑی جائے وہ نیچے زمین پر گرتی. میں اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں. اس لیے اس بنیاد پر اس نے انسان سے دشمنی لے لی. اللہ سے مہلت مانگ لی، اللہ مجھے مہلت دے دے، میں انسان کو پھسلاؤں گا، اس کی راہوں میں بیٹھوں گا، اس کو نیکی سے روکوں گا، گناہ کی طرف چلاؤں گا. اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی، لیکن تیرا جو حکم ہے، تیرا جو کام ہے یہ میرے بندوں پر نہیں چلے گا، تیرا عمل میرے بندوں پر نہیں چلے گا.
تو میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا. یہ اس وقت کی شیطان کی جنگ شروع ہے. اب اس جنگ میں ہمارا جو دشمن ہے وہ اس کا بہت ایکسپیرینس ہے, اس کا تجربہ بہت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہیں خواب آیا کہ بیٹے کی قربانی کرو, اس وقت کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کرتا رہا, کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کہ یہ کام نہ کریں, یہ تو خواب ہے, اس طرح. یعنی یہ شیطان جو ہے یہ ہر موقع پر انسان سے دشمنی لیتا آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھیں گے کہ یہ ہمارا جو شیطان دشمن ہے اس کے ساتھ مقابلہ کس طرح کرنا ہے, اس کی چالوں سے کس طرح بچنا ہے, اور اس کے حملوں سے, اس کی چالوں سے بچ کر اللہ کے راستے پر کس طرح چلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اس شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سمیع علیم ہے, اس کی پھونکوں سے, اس کے وسواس سے, اس کے افسانے سے. پتہ کیا چلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے, یعنی نماز شروع کرتے ابتدا ان کلمات کے ساتھ کرتے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نماز کے دوران شیطان میرے کانوں میں پھونکے مارے. اور یہ شیطان کانوں میں آ کر پھونکے مارتا ہے, کبھی انسان کے کسی اعضاء میں آ جاتا ہے, کبھی کسی اعضاء میں آ جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات تمہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا. فرمایا یہ وضو نہیں ٹوٹا ہوتا بلکہ یہ شیطان پھونکے مار رہا ہوتا ہے. تمہیں جب تک آواز نہ آئے یا بدبو نہ آئے تم نے نماز نہیں توڑنی. یہ شیطان اس حد تک دشمنی اپنی دشمنی کو نبھاتا ہے, اس حد تک دشمنی لیتا ہے کہ اس کو عبادت سے کس طرح روکا جائے. ادھر نماز شروع کی, ادھر اس نے آ گیا تمہارا فلاں حساب رہتا ہے, فلاں بندے سے پیسے لینے, فلاں کام کرنا ہے, اس نے اپنا کام شروع کر دیا. تو یہ شیطان جو ہے اس کا مقصد ہے ہمیں عبادت سے روکنا, اللہ کے راستے سے روکنا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلے اقرا باسم ربک الذی سے بھی پہلے یہ پڑھایا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب بھی قرآن پڑھنا ہے شیطان, اللہ کی پناہ مانگنی, اللہ سے پناہ مانگنی ہے اس شیطان پر. یہ خبیث ہماری عبادت میں بھی خلل ڈالتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہ ہو جائیں, اللہ کے راستے سے روکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ہو گئے میری نماز میں خشوع نہیں آ رہا, بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میری نماز میں خشوع نہیں آ رہا. لیکن جو میرے ساتھ میرا ساتھی ہے نا, اللہ اکبر, اس کی نماز, اس کا خشوع, کیا وہ نماز میں روتا ہے؟ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری بھی نماز اس طرح کی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آتی ہیں آمن رسول. صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں. فرمایا تو یہ پڑھا کر. کچھ دن گزرے, دوبارہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابی وہ کیا بنا, تیری نماز کی کیا حالت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہتر ہو گئی. فرمایا وہ جو تیرے ساتھ ساتھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نہیں آ رہا. فرمایا وہ شیطان تھا, وہ تیری نماز کو,
تیری نماز کا تیرا نماز میں خیال ادھر ادھر کرنے آتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس حد تک شیطان ہماری عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے، ہمیں ادھر ادھر لگانے کے لیے، اور بعض اوقات برے برے خیالات اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات شیطان آتا ہے تمہارے پاس، وہ کہتا ہے اس چیز کو کس نے بنایا، اس چیز کو کس نے بنایا، اس چیز کو کس نے بنایا، حتیٰ کہ تمہارے دل میں یہ سوال ڈال دیتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ فرمایا اس وقت اللہ کی پناہ مانگا کرو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، شیطان دوڑ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ ملتا ہے، موت کا وقت قریب ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش آتی ہے تو کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ جب ہوش آئی بیٹے نے سوال کیا ابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرماتے بیٹے شیطان میرے پاس آتا ہے اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ احمد تو میرے حملے سے بچا جا رہا ہے، تو میں اس کو جواب میں کہتا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی میں تیرے حملے سے بچا نہیں ہوں، یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ بھی تیرا ایک حملہ ہی ہے۔ یعنی فوت ہونے تک انسان کی جب سانس آخری سانس بھی چل رہی ہوتی ہے، شیطان اس وقت تک بھی اس کے پیچھے رہتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع کر دیا جائے، کسی طریقے سے اس کو پھسلا دیا جائے، اور بہت سارے ڈرامے کرتا ہے، طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص کر علماء کو، صلحاء کو۔ پاکستان میں پچھلے دنوں ایک نوجوان آیا میرے پاس، جادو کا مسئلہ تھا اس میں نے رقیہ کیا، اب اس میں جن حاضر ہو گیا، اس نے آتے ہی سلام کیا اور جواب میں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا میرے پاس، میں نے ویڈیو بنا لی، اس کی ویڈیو موجود ہے میرے پاس، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، فرشتہ ہوں میں اللہ کا، اللہ نے کہا ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، فلاں کا کام کر رہا ہے، جاؤ تم اس کی مدد کرو، اور میں آ گیا۔ میں نے اس سے جواب میں کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر فرشتے نہیں آ سکتے۔ کہتے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آیا، مجھے اللہ نے ہی بھیجا ہے۔ اچھا، میں نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس اللہ نے بھیجا ہے؟ اچھا ایسا کرو یہ نا پانی پی لو، یہ کوئی چیز، مہمان آئے ہو، اب مہمان کی مہمان نوازی تو میں کروں گا نا۔ اس نے جیسے کوئی چیز کھائی ادھر سے دی میں نے لگا کے، میں نے کہا پتر فرشتے نہیں کھاتے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے نا، فرشتے آئے، انہوں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، اب کھانا تیار کیا تو وہ کھائے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، تو جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو یہ چیز، یہ شیطان کی چال تھی، اس نے بڑی کوشش کی، بڑا پمپ کیا مجھے، تم اللہ کے نیک بندے ہو، تم لوگوں کا فری علاج کرتے ہو، اللہ کو بہت پسند ہو۔ میں نے کہا بھائی بس کرو بس کرو، بس زیادہ پمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ مجھ میں تھوڑا سا میں آ جائے، تکبر آ جائے کہ یار واقعی اللہ نے میرے لیے فرشتہ بھیج دیا، بس اتنی سی بات تھی، اگر میں اتنا سوچ لیتا تو وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ سے مدد مانگی، پھر اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ میں نے کہا تو شیطان ہے، تو لعین ہے، اور اب تو بھاگے گا، میں تمہیں انشاءاللہ بھاگنے نہیں دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔
اسی وقت اس نے پرتا بدلا اور معافی مانگنی شروع کر دی کہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کر لی۔ تو یہ شیطانی چالیں ہیں، یہ شیطان کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے، کبھی آپ کے کام کر کے کہے گا کہ دیکھ لو تو نے فلاں مندر میں گئے تھے تیرا یہ کام ہو گیا، فلاں دربار پر گئے تھے تیرا یہ کام ہو گیا، دوبارہ جاؤ پھر ہو جائے گا، فلاں مندر میں جاؤ گے بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہے کہ مندر میں علاج ہوتا ہے، درباروں پہ درگاہوں پہ علاج ہوتا ہے، تو بھائی ہوتا ہے، لیکن کروانا کفر ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو وادی نخلہ کی طرف بھیجا کہ وہاں عزا نامی بت نصب ہے، اس کو گرا کر آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، وہاں پر 3 درخت لگے ہوئے تھے، انہیں کاٹ دیا، مندر کو گرا دیا۔ واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ اب یہ دوبارہ گئے ہیں تو وہ عزا کے قریب اس کے پجاری کھڑے تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا، دیکھ کر بھاگ گئے پہاڑوں کی طرف اور آوازیں دینا شروع کر دی، یا عزا یا عزا، آوازیں لگانا شروع کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، ننگی عورت ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے سر میں خاک ڈال رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں آگے بڑھ کے قتل کر دیا۔ اب اسے قتل کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی تو وہ بت میں جو چیز تھی، بتنی تھی، یہ جو شیطان تھا، یہ تھا اصل میں جو لوگوں کا عقیدہ اس پر لگائے ہوئے تھا۔ کوئی بھی ادھر منت ماننے آ جاتا، یہ شیطان اس کا کام کر دیتا۔ کوئی ادھر بیمار آ جاتا، یہ شیطان وقتی طور پہ اسے ٹھیک کر دیتا۔ تو لوگوں کا اس پر یقین پختہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور یہ شیطان جو ہے نا، یہ اصلیت کو واضح نہیں ہونے دیتا۔ بعض اوقات ایک بندے پہ جادو ہوا ہے تو یہ ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ جادو ہوا ہے یا جنات ہیں یا اس کو کیا مسئلہ ہے، بیماری ہے۔ یہ بھی اس کی ایک چال ہے۔ جب تک واضح نہ ہو جائے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، معالج کو سمجھ نہیں آتا، اور جب تک سمجھ نہ آئے اس وقت تک علاج نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی خفیہ چالوں کو جاننا ضروری ہے۔ سحر کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم سحر تفریق، جو اس کا مین مقصد ہے۔ بھائی بھائی کو لڑا دو، باپ بیٹے کو لڑا دو، خامد بیوی کو لڑا دو، بہن بہن کو لڑا دو، سحر تفریق کے ذریعے فرق ڈالنے والا جادو، لڑائی ڈالنے والا جادو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ کیا سکھاتے تھے؟ ایسا علم سکھاتے تھے جس سے خامد بیوی کے درمیان لڑائی پڑ جائے، فرق پڑ جائے۔ یہ بھی اس کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، ادھر بھیجتا ہے ادھر بھیجتا ہے، اور انہیں کام دے کر بھیجتا ہے کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالو۔ پھر سب سے مقرب اسے سمجھا جاتا ہے جو سب سے برا کام کر کے آتا ہے۔ ایک آتا ہے کہ میں نے فلاں کر دیا، کسی سے گناہ کروا دیا، یہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے کہ میں نے فلاں کام کر دیا، یہ کہتا ہے تو نے بھی کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خامد بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دی، یہ کہتا ہے تو میرا مقرب ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے۔ شیطان کا پہلا مقصد۔ دوسری سحر کی ایک قسم ہے سحر محبت، یہ بھی ایک چال ہے جی، محبت ڈالنے کے لیے سحر۔
یہ تو جائز ہونا چاہیے نا، بھی نہیں جائز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کے شرکیہ کلمات ہیں جن کے ذریعے سے محبت ڈالی جاتی ہے، ان کلمات کے ذریعے سے وہ شرک ہیں۔ اور سحر محبت میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ جاتا ہے جی میں فلاں کے دل میں فلاں کی محبت ڈالنا چاہتا ہوں، جادوگر اس کی تصویر مانگتا ہے، کپڑا مانگتا ہے پسینے والا، یا بال مانگتا ہے، یہ تینوں میں سے ایک چیز مل جائے تو اس پر عمل کر کے اس کو دبا دیتا ہے، تو یہ سحر محبت ہو جاتا ہے۔ سحر محبت کا ایک نمونہ ملتا ہے، یہاں سعودیہ میں ایک کمیٹی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، آپ جانتے ہیں سب بھائی، اس میں ایک شعبہ ہے جادوگروں کو پکڑنے کا اور ان کو سزا دلوانے کا۔ اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، وہ شیخ عادل بن طاہر المقبل، انہوں نے بڑے جادوگروں کو سزا دلوائی ہے۔ ان کا ایک رسالہ ہے کتاب جادو کے حوالے سے، اس میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا روتا ہوا کہ میرے بیٹے پر کسی لڑکی نے جادو کر دیا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ نہ تو وہ پڑھتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے، صرف اس کے ذہن میں اس لڑکی کا ہی خیال آ رہا ہے، اس لڑکی کے بارے میں سوچی جا رہا ہے۔ تو مجھے اس کا حل بتائیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ دو کام میں بتا دیتا ہوں، کرنے تم نے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گا۔ کہتے ہیں ایک تو تم نے ایسے کرنا ہے کہ سارے گھر والوں نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، استغفار شروع کر دو، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کے آگے رونا ہے، پچھلے پہر اٹھ جانا ہے اور کافی دیر تک سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ وہ بندہ چلا گیا، یہ عمل کرتے اس کو چوتھا دن تھا۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے فون کی بیل بجی، اس نے فون اٹھایا، پوچھا، بتانے والے نے بتایا کہ کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ جو تیرے بیٹے پر جادو کیا گیا ہے وہ کہاں دفن ہے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا فلاں جگہ پر دفن ہے، جا کر نکال لو۔ وہ صبح فجر کے بعد گیا، اس نے جا کر وہ نکال لیا۔ اب پانچواں دن ہوا، پھر تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کیا ہے، پھر فون کی بیل بجی اور فون اٹھایا تو بتانے والے نے بتایا کہ تیرے بیٹے پر جو جادو کیا گیا ہے یہ ایک اور جگہ پر بھی دفن ہے، فلاں جگہ پر دفن ہے، جا کر نکال لو۔ یہ صبح گیا، اس نے جا کر نکال لیا، اور جادو کو جب اکھاڑ دیا جائے، نکال دیا جائے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو بیٹا اس کا ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بندہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میرے پاس روتا ہوا آیا، پہلے پریشانی کی وجہ سے رو رہا تھا، اب خوشی کی وجہ سے رو رہا تھا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا اور اب بالکل ٹھیک ہے۔ ادھر شیخ صاحب ایک بات نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے اس کو فون کیا، کس چیز نے اس کو اطلاع دی جادو کے عمل کی کہ کہاں دفن ہے۔ یہاں ایک آیت لکھ کے آگے گزر گئے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ کون سا کام ہے جو اللہ کو پکارے اور ہوتا نہیں ہے؟ کون سی پریشانی ہے جو اللہ کو پکارا جائے اور ہوتی نہیں؟ پاکستان میں ایک مریضہ بچی آئی میرے پاس، اس کا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ 2 ماہ ایک عالم دین سے وہ مسلسل علاج کروا رہے تھے، لیکن وہ بچی پر سحر محبت کیا گیا، کوئی رشتہ دار تھا، اس نے شادی کروانے کے لیے جادو کر دیا۔ اب جب 2 ماہ انہوں نے علاج کروایا تو ان کا دل میں یہ بات آئی کہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے،
کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ کالے جادو والے سے رابطہ کر لیں، وہ علاج کر دے گا۔ اب کالے جادو والے سے رابطہ کیا، اس نے کہا جی 11 دن کا عمل ہے، 11 دن علاج کروں گا۔ اب وہ 11 دن علاج کیا، بچی پھر نہ ٹھیک ہوئی۔ پھر ایک اور کالے جادو والے سے رابطہ کیا، اس نے کہا جی 7 دن کروں گا۔ اس نے 7 دن علاج کیا، بچی پھر نہ ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا جو آپ نے کام کیا یہ تو بہت غلط ہے، لیکن آپ آ جائیں، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ اب میں نے اس پر رقیہ کیا، اس کا علاج کیا، ابتدا میں وہ ٹھیک ہو گئی، اس پر جن حاضر ہوا، اس نے بات کی، معافی مانگی، چلا گیا۔ گھر پہنچے، پھر معاملہ وہی ویسا ہی ہو گیا۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ بن گیا ہے، اب اس کا حل بتائیں۔ میں نے کہا بھائی سارے گھر والے دعا کریں، توبہ استغفار کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک آسانی کرے گا۔ وہ مریضہ کو میرے پاس لایا گیا، میں نے بھی دعا کی، انہوں نے بھی دعا کی، انہوں نے کثرت کے ساتھ استغفار کیا۔ میں نے کہا جو تم نے عمل کر چکے ہو نا، اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ اب دوبارہ جب میرے پاس لایا گیا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تیرا قرآن سچا ہے، اللہ تیرے وعدے سچے ہیں، تو اپنے مومن بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ شیطانوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، ہماری مدد فرما۔ جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ کس طرح مدد آئی؟ اللہ تعالیٰ نے بچی کے سامنے سارا معاملہ کر دیا۔ اب اس کو نظر آ گیا کہ قبر میں جادو کیا گیا ہے، 2 تالے ہیں، ایک پتلا ہے، ایک بکرے کی سری ہے، بکرے کی سری میں کل گاڑے گئے ہیں، اور اس پر عمل کر کے وہ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اب یہ سارا کچھ نظر آنے کے بعد اب پھر میں نے پڑھائی شروع کی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تیری مدد ہے، مومنوں کو تجھ پہ یقین ہے، اگر تو نے مدد نہ کی تو ہم شیطانوں کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے۔ اللہ کی ایسی مدد آئی، میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس بچی نے بتایا کہ ایک پروں والا بندہ آیا ہے اور اس نے اس پتلے کو نکالا ہے، اس کو پھاڑا ہے اور پانی میں پھینک دیا، تالے کو نکالا ہے، تالے پر مار کر تالا توڑ دیا، اور اس سری کو نکال کر اس کے بھی کیل نکال کر پانی میں بہا دیا۔ یہ ہے اللہ کی مدد، اور بچی صحت یاب ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، دوبارہ مسئلہ نہیں بنا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ وہ کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور آپ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ تو بھائیو، اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ یہ شیاطین ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندے آئے، آ کر شکایت کی کہ حضرت فلاں بندہ ہے، وہ ہمارے درخت سے گھونسلے سے انڈے نکال لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کو پیغام بھیجا، بلوایا، اس کو منع کیا بھئی ایسے نہیں کرنا۔ اگلے دن پھر اس نے انڈے اتار لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندے پھر آ گئے کہ حضرت آپ نے روکا بھی تھا، اس نے انڈے پھر اتار لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 جنوں کی ڈیوٹی لگا دی، فرمایا کہ اب اگر یہ درخت پر چڑھے نا تو اس کو گردن سے پکڑنا ہے اور الٹا کر کے مارنا ہے تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو جائے۔ اب تیسرا دن ہوا، پرندے پھر شکایت لے کر آ گئے کہ حضرت آپ نے جنوں کی بھی ڈیوٹی لگائی تھی لیکن ہمارے انڈے پھر اس نے اتار لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ان کو جنوں کو بلوایا کہ بھئی ادھر آؤ۔
تمہاری میں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے ان کے گھونسلے کی حفاظت کرنی ہے، درخت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ انہوں نے جواب دیا جی کہ ہم کھڑے تھے، اس بندے کے پاس ایک فقیر آیا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ اس نے کچھ صدقہ خیرات کر دیا یا کچھ کھانے کے لیے روٹی دے دی۔ اب اس بندے نے جواب میں دعا کیا دی کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اب یہ دعا اس نے دی ہے تو یہ درخت پر چڑھ گیا، جیسے ہی ہم اس کو گردن سے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے تو کسی چیز نے ہمیں گردن سے پکڑ کر پیچھے کو پھینک دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ الصدقۃ رد البلاء، یہ صدقہ کیا ہوا، یہ اللہ کی مدد تھی، یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ جب اللہ پر بندہ توکل کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ سے حفاظت کی امید کرتا ہے اور یقین کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتے ہیں، یہ شیاطین پھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، شرط کیا ہے؟ اللہ فرماتے توکل کرنا پڑے گا۔ اگلی سحر کی جو قسم ہے، سحر جنون، جنون مجنون کر دینے والا سحر۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مریض کو غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، بولتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر اپنے علاقے کو جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی سے گزرے۔ بستی والوں نے بتایا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم کوئی خیر والی بات لے کر آئے ہو، کوئی خیر والی بات لے کر آئے ہو، اس لیے یہ ہمارے پاس ایک مجنون ہے بندہ، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ اب وہ صحابی کہتے ہیں ہاں علاج ہے۔ اس مجنون کو لایا گیا، اس کو سنگلیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ صاحب رسول فرماتے ہیں میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے 3 دن دم کیا۔ اب دم کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اس پر کیا تھا؟ سحر مجنون تھا، اس کو مجنون کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اب انہوں نے انعام کے طور پر صحابی رسول کو 100 بکریاں دی۔ یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرے لیے جائز ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لوگ تو شرکیہ دم کر کے اور جھوٹے دم کر کے لوگوں کے مال کھا رہے ہیں، تم نے تو پھر قرآن سے دم کیا ہے، ہاں تیرے لیے جائز ہے۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے وہ کون سی چیز ہے جس کا قرآن میں علاج نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے، قرآن کو پڑھنا ہم نے ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر شفا ملے گی۔ پڑھ لیتے، کروا کر دیکھ لیتے، ہو جائے گا، اگر مگر اس طرح علاج نہیں ہوتا۔ کر کے دیکھ لیں گے، بھائی اس طرح علاج نہیں ہوگا۔ مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے اگر اللہ پر یقین کے ساتھ کام کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے ارادے کے مطابق پورا اترتا ہوں۔ اگر بندے کو یقین ہے کہ میں نے قرآن سے ہی علاج کروانا ہے اور قرآن کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، تو بھائی قرآن سے شفا ملتی، کیسا بھی مسئلہ ہو۔ یہ شیاطین ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا کرنا ہے؟ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا ہے اور مدد اللہ کی قرآن کے ذریعے سے لینی۔ تو بھائیوں اس لیے علاج، اگر کسی کو مسئلہ ہو، علاج قرآن میں موجود ہے۔ کسی قسم کا مسئلہ ہو، جادو کا ہو، جنات کا ہو، اسیب کا ہو، اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہو، جادو کے ذریعے بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ ابھی ٹائم تھوڑا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔